الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ بے شک بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ یعنی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ بظاہر تو ایک لائن میں یہ حدیث پوری ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے اس کا انعام جو اس پر ریوارڈ دیا جا رہا ہے، اگر اس پر غور کریں تو یہ کتنا بڑا ہے۔ تھوڑا پہلے قیامت کے دن کو سمجھیے، ڈے آف ججمنٹ، بڑا مشکل دن ہے۔ ہاں، یہ ایسا دن ہے کہ اس سے زیادہ مشکل دن کوئی اور نہیں ہے۔ زمین تانبے کی، سورج میل پر، گرمی کی اس قدر شدت کے لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور اس کے بعد حساب کتاب، پل صراط سے گزرنا، پیاس کی شدت، نامہ اعمال کا کھولا جانا۔ کوئی ایک پرابلم ہو تو بتائیں، اتنے سارے پرابلم ہیں۔ اچھا، ان تمام پرابلم کا سولیوشن جس ہستی کے پاس ہے، سبحان اللہ، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ نے آپ کو شافع روز محشر بنایا ہے۔ آپ محشر کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ تو نبی پاک نے ہی مدد کرنی ہے۔ کیسے مدد کرنی ہے؟ بہت پیاس ہوگی نا، مگر پتہ ہے وہاں پر ایک ایسا حوض ہے، نبی پاک کو وہ ایسا حوض عطا کیا گیا جس کو میرے آقا شربت پلائیں گے، جام کوثر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ایسا شربت ہے جو ایک بار پیے گا پھر اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ کون پلائے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف پیاس ہی مسئلہ نہیں ہے، اعمال نامے کھلیں گے۔ سانوں تو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، عیب کھل جائیں گے تو شرمندہ ہو جائیں گے، مگر دیکھو آقا وہاں بھی کیا کرم کر رہے ہوں گے کہ جب گناہ گاروں کے عیب کھل رہے ہوں گے آپ اپنے دامن میں چھپا رہے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ پھر اعمال تولے جائیں گے۔ ہاں، کسی کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوا وہ تو گیا جنت میں۔ قرآن کہتا ہے نا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو مزے میں ہوگا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، مگر جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا، گناہوں کا بھاری، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا وہ تو جہنم میں جائے گا، بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ ہمارے تو گناہ زیادہ ہیں، کیا بنے گا؟ سنو آقا اس دن کیا کر رہے ہوں گے کہ اپنے کرم سے گناہ گاروں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہے ہوں گے۔ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم. کوئی ایک کرم ہو تو بتائیں، کوئی ایک مہربانی ہو تو بتائیں. ماں سب سے زیادہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ ہماری ماں. ہماری تکلیف میں ہم سے زیادہ تکلیف میں ہماری ماں آ جاتی ہے. مگر قیامت کا دن ایسا خطرناک دن ہے کہ ماں بیٹے کو جواب نہیں دے گی، بیٹا ماں کو جواب نہیں دے گا، باپ بیٹے کا کام نہیں کرے گا، بیٹا باپ کو جواب نہیں دے گا. ایسا نفسا نفسی کا دور. مگر کون ہوگا جو اس دن بھی غلاموں پر کرم فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، کہہ کر بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بہت خطرناک پل ہے، برج آف صراط، پل صراط. تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. کتنی گھبراہٹ ہوگی. مگر سنو میرے آقا کا وہاں پتہ ہے کیا کام ہوگا؟ پل صراط کے کنارے سجدے میں چلے جائیں گے. صدا کیا ہوگی؟ رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت سلامتی سے گزار دے. سنو میرے رضا کہتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے، سلم سلم کی ڈھارس سے، پل سے پار لگاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتاؤ قیامت کے دن ہر پرابلم کا سولوشن کس کے پاس ہے؟ جناب رسول اللہ کے پاس. اور جو اللہ کے حبیب کے پاس پہنچ گیا، اب بتاؤ نا یہ کتنا بڑا انعام ہے. میں اس حدیث کو لے کے ہی چل رہا ہوں کہ نبی پاک نے کیا فرمایا کہ جو قیامت کے دن زیادہ درود پڑھنے والے ہوگا، مجھے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. تو جو نبی پاک کے قریب ہو گیا اس کے تو سارے پرابلم حل ہو جائیں گے نا. تو ہمیں سوچنا ہے کہ درود پاک کم پڑھنا ہے یا زیادہ پڑھنا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک تصور دیتا ہوں. زندگی میں کبھی کبھی تسبیح لیا کرو، آنکھیں بند کیا کرو اور اس تصور میں درود پڑھتے رہا کرو کہ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں. قیامت کا دن ہے، میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں اتنے قدم آقا کے پاس جا رہا ہوں. یقین کرو تسبیح رکھنے کا دل نہیں ہوگا. کتنی فضول باتیں، کتنی چیزوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں. نہ کریں ایسا. کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نہ مدینے کی بارش کی بات کر لیتے ہیں، نبی پاک کے دور کی بارش کی بات کر لیتے ہیں. میرے آقا کا مدینہ، وہاں تو ہر وقت ہی رحمت برس رہی ہے نا. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں. اللہ اس شہر کو آباد رکھے اور ہمیں بھی بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے. آپ کو لیے چلتا ہوں میرے آقا کے دور میں. صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کی نبی پاک سے محبت، پیارے آقا پر یقین دیکھو. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا کہ نبی پاک خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا دن. ایک صحابی آئے اور کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط ہو گیا، جانور بھی پیاسے، ہم بھی پیاسے، کھیت بھی سوکھ گئے. حضور دعا کیجئے، اللہ سے بارش ہمارے لیے لے کے دیجئے، بارش چاہیے. اب ذرا سوچئے، صحابی رسول خود دعا نہیں کر سکتے تھے؟ نبی پاک کے پاس کیوں آئے؟ صحابہ کا عقیدہ اس پوری حدیث میں آپ کو سمجھ آ جائے گا. ان کا بیلیف، ان کا یقین کیسا تھا. اچھا، راوی کہتے ہیں جب نبی پاک جمعے کا خطبہ دے رہے نا، آقا نے ہاتھ اٹھائے اور بارش کے لیے دعا کی. اس وقت آسمان پر کوئی بادل نہیں تھا. آج کی زبان میں کہوں تو فور کاسٹ، ویدر پریڈکشن بارش کی نہیں تھی، کوئی بادل نہیں تھا.
راوی کہتے ہیں نبی پاک ابھی ممبر سے نہ اترے تھے کہ پہاڑ جیسے بادل آنا شروع ہو گئے اور دوران خطبہ بارش شروع ہو گئی. آقا ممبر سے آئے تو اتنی بارش ہو رہی تھی کہ نبی پاک کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے. مبارک داڑھی سب گویا موتی گر رہے ہیں. اچھا صحابہ خوش خوش گھر چلے گئے، مگر ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرم کتنا بڑا ہو گیا ہے. جمعے کا دن تھا نا، پورا دن بارش، ہفتہ بارش، اتوار بارش، پیر بارش، نان اسٹاپ، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، اگلا جمعہ آ گیا. راوی کہتے وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے، حضور کرم کیجئے، ہمارے کھیت ڈوب رہے ہیں، ہمارے گھر ڈوب رہے ہیں، حضور بارش رکوائیے. اگین بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے بھائی، بارش اللہ کی طرف سے آتی، ادھر ہی دعا کرو نا. صحابہ جانتے تھے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. انہیں پتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کا مرتبہ کیا ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھانے ہیں تو بارش آنی ہے. اب ذرا مزیدار بات سنو، نبی پاک یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ بارش کو روک دے، نہیں، اللہ کے حبیب کی اتھارٹی دیکھو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے کیسے کمالات سے نوازا. اللہ اکبر. نبی پاک نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے اطراف میں بارش ہو، کیونکہ کھیتوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ہوتی رہے، شہر والوں پر نہ ہو. اور حدیث کے الفاظ ہیں، میرے آقا اشارہ فرماتے گئے، جدھر جدھر اب مبارک انگلی کا اشارہ ہوتا گیا بادل کٹتا گیا، بادل دور ہوتا گیا. فرمایا مدینہ پیالے کی طرح ہو گیا، پورے مدینے پر اب سورج نظر آ رہا ہے، اسکائی کلین ہو گیا. مگر گاؤں سے کھیتوں سے لوگ آتے تھے، بتاتے تھے بارش وہاں اب بھی ہو رہی ہے مگر مدینے میں بارش نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، دنیا میں لوگ کہتے ہیں جناب وزیر اعظم بڑا پاورفل ہوتا ہے، پورے ملک پر کنٹرول ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ بڑا پاورفل ہوتا ہے، پورے صوبے پہ کنٹرول ہوتا ہے. نہیں جناب، دنیا کے کچھ صدر ایسے ہیں جن کا آدھی دنیا پہ کنٹرول ہے. ارے دنیا کا موسٹ پاورفل آدمی لے آؤ، تم زمین پر اس کا حکم چلنا دکھا سکو گے؟ میں تو اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو اشارہ کرے تو بادل کٹ جایا کرتے ہیں، جو اشارہ کرے تو بارش برس جایا کرتی ہے. اور سبحان اللہ، میرے نبی معجزہ دکھائیں، میرے رضا کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ بریلی کے تاجدار. اچھا اعلیٰ حضرت کا کمال یہ ہے، شان مصطفیٰ بھی بیان کرتے ہیں، سرکار کی مدح سرائی بھی کرتے ہیں، ساتھ اپنی اپلیکیشن بھی لگا دیتے ہیں، ساتھ اپنی التجا بھی لگا دیتے ہیں. کمال ہے اعلیٰ حضرت. کیا خوبصورت شعر لکھا. آپ کہتے ہیں آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے. یا رسول اللہ وہ ہاتھ، آپ کے ہاتھ تو اٹھتے ہیں، آسمان سے اتنا پانی برسا، حضور پورے مدینے کو آپ نے جل تھل کر دیا. یا رسول اللہ ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی عطا کر دیجئے، ان ہاتھوں کی خیرات ہمیں بھی دے دیجئے. آپ کیا لکھتے ہیں؟ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار. اب یاد رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم ہستی ہیں، اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے، کمالات دیے، مگر ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جتنے انبیاء کو جو کمالات اور معجزات دیے نا، سب کا ٹوٹل، سب کا مجموعہ ہمارے آقا کو عطا فرمایا. اور اس کے بعد کچھ ایکسکلوسیو عطا فرمائے، خصائص کبریٰ جسے کہا جاتا ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمائے. سبحان اللہ. نبی پاک کی طاقت دیکھو، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں قسم کے اختیارات دیے گئے. ٹرمینالوجی تھوڑی سی مشکل ہے، میں آسان کر دوں گا. شرعی اس کی ٹرمینالوجی کیا ہے، اصطلاح کیا ہے؟ اختیارات تشریعیہ، اختیارات تکوینیہ. تشریعیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کریم نے نبی پاک کو شریعت میں بھی اختیار عطا فرمایا، جس کے لیے جو چاہیں فرض فرما دیں، جس کے لیے جو چاہے معاف فرما دیں. یہ کائنات میں کسی اور کو نہیں ملا. اور اختیارات تکوینیہ کیا ہیں؟ اشارہ فرمائیں تو بادل کٹ جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹ جائے.
ہیں، ایسے بہت سارے معجزات ہیں. اب آؤ 2-3 واقعات، آپ کا ایمان مزید تازہ ہو، مزید محبت رسول میں اضافہ ہو. ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کہ میرا فرض روزہ میں نے جانتے بوجھتے توڑ دیا. تفصیل ہے اس کی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تو جو کفارہ ہے کہ غلام آزاد کرو. کہ حضور میں تو غلام آزاد نہیں کر سکتا. تو ارشاد فرمایا کہ غلام آزاد نہیں کر سکتے تو پھر 60 روزے رکھو لگاتار، یہ دوسرا اس کا کفارہ ہے. فرمایا حضور، عرض کیا حضور میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا. کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہ حضور اس کے بھی پیسے نہیں ہیں. کسی چیز پر ان کے پاس وہ کہتے حضور میں کر نہیں سکتا، میری تو استطاعت نہیں. نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک اور صحابی آیا، ان کے پاس کھجوروں کی ایک ٹوکری تھی. نبی پاک کو گفٹ دیا، حضور آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں. نبی پاک نے فرمایا وہ کدھر گیا وہ جو صحابی آئے تھے، ان کو بلاؤ. وہ آ گئے. پیارے آقا نے اسے ٹوکری دی، فرمایا جاؤ مدینے کے مسکینوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا.